مرتبے کا اعتبار کرتے ہوئے، کیونکہ اب یہ صفت علم جو ہے تو اس سے امر منفصل ہے، تو ذات الگ ہوئی، اور صفت علم جو ہے تو الگ ہوئی، تو ذات میں حیث ذات کے مرتبے میں جو ہے تو باری تعالیٰ کے لیے جہل کی نسبت جو ہے تو لازم آ جائے گی، اور صفات تعالیٰ اور باری تعالیٰ کی صفات کے مرتبے میں دیکھتے ہوئے تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرہ، حالانکہ باری تعالیٰ اس سے بہت ہی جو ہے تو بلند و بالا ہے ان ساری خرابیوں سے، نیز پھر یہ بھی خرابی لازم آ جائے گی کہ وہ منفصلات غیر متناہی ہوں، کیونکہ جو باری تعالیٰ کے علم اپنے منفصل ہوگا اس کا غیر متناہی ہونا ضروری ہے، کیوں؟ لہذا تناہی معلوماتی، کیونکہ معلومات غیر متناہی ہیں، تو جب معلومات غیر متناہی ہیں تو ان سے جو علم متعلق ہوگا وہ بھی غیر متناہی ہوگا، وہ مترتبۃ لترتب ہے، اور اپنے ترتب کی وجہ سے مرتب بھی ہوگا، کیونکہ معلومات مرتب ہے تو علوم بھی مرتب ہوگا، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا، اور بالفعل موجود ہوگا تو امور غیر متناہیہ کا مرتب بالفعل ہونے لازم آ جائے گا، ورنہ تو یلزم الجہل، جہل کی نسبت لازم آ جائے گی، کیوں؟ لانتفاء علم البعض، اس لیے کہ اس وقت بعض علم جو ہے تو منتفی ہوگا۔ وفی هذا الشق الاخیر تحقق خمسۃ مذاہب، اور یہ جو آخری شق ہے یعنی باری تعالیٰ کے علم کو امر منفصل ماننا، تو اس میں 5 مذہب جو ہے تو پائے جاتے ہیں، یعنی 5ویں احتمال میں 5 مذہب ہیں۔ پہلا مذہب کس کا ہے؟ قول افلاطون، افلاطون کا مذہب۔ افلاطون کا مذہب یہ ہے کہ بأن علوم الباری تعالیٰ بالممکنات صورت قائمہ بنفسها مجرد عن المادہ۔ افلاطون یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا جو علم بالممکنات ہے یہ ایسی صورتیں ہیں جو قائم بنفسہ ہی ہیں، یعنی ذاتی باری تعالیٰ کے ساتھ قائم نہیں ہیں، فی نفسہ ہی الگ سے جو ہے تو قائم ہیں اور مادے سے خالی ہیں، اور یہ مذہب باوجود اس کے باطل ہے ہماری گزشتہ تقریر کی وجہ سے، کیونکہ اس میں یہ ساری خرابی لازم آ جائیں گی، استقبال بالغیر وغیرہ، تسلسل مستحیل وغیرہ، اس کے ساتھ یہ خرابی لازم آتی ہے کہ بعض صورتیں جیسے کہ آراز ہیں، اور آراز کون سی صورتیں ہیں؟ وہ صورت نعتیہ ہیں، یعنی جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہوتی ہیں، تو لا یجوز ان تقوم بنفسها، ان کے لیے فی نفسی قائم ہونا ممکن ہی نہیں ہے، تو لازم آ جائے گا کہ ان کا علم باری تعالیٰ کو نہ ہو، کیونکہ افلاطون کا یہ کہنا ہے کہ باری تعالیٰ کا جو علم ہے وہ قائم بنفسہ ہی ہے، اور آراز جو ہوتے ہیں وہ قائم بنفسہ ہی نہیں ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب باری تعالیٰ کو آراز کا علم نہ ہونا لازم آ جائے گا۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں فی وجہ التفصیل، اس سے اعتراض سے بچنے کے لیے یہ کہا جائے کہ مراد افلاطون کی قائم بنفسہ ہی سے یہ ہے کہ اللہ تقوم بالعلم بہا، کہ ان کا علم جو ہے تو فی نفسہ ہی جو ہے تو قائم ہوگا، یہ نہیں کہ وہ جو ہے تو فی نفسہ ہی قائم ہوں گے۔ اور اس وقت جائز ہے کہ آراز کی صورتیں جیسے مثال کے طور پہ سواد اور بیاض وغیرہ، مثال کے طور پہ یہ جو ہے تو اپنے محلوں کے ساتھ قائم ہوں، جیسے اجسام مثال کے طور پہ، اور باری تعالیٰ کے ساتھ قائم نہ ہو، تو اگر آپ یہ کہیں کہ سواد کا علم بغیر سواد کے ممکن ہونا پھر لازم آ جائے گا کہ سواد کا علم بغیر جسم کے ہو جائے، یہ ممکن ہونا لازم آ جائے گا، حالانکہ سواد کا وجود علم جو ہے تو بغیر جسم کے ہو نہیں سکتا، تو ہم یہ کہیں گے کہ ممکن میں تو یہ محال ہے، لیکن ہو سکتا ہے واجب میں یہ ممکن ہو، کہ شاید کہ ممکن ہو باری تعالیٰ کے علم میں کسی ایسے امر کی وجہ سے جس کو وہی جانتا ہو کہ باری تعالیٰ کو جو ہے تو آراز کا علم بغیر جو ہے تو محال کے وجود کے ہو جائے، جس طریقے سے جو ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سواد کا وجود خارج میں بغیر جسم کے ہو جائے ایک ایسے امر کی وجہ سے جس کو ممکن بھی جو ہے تو جانتا ہے، تو اس طریقے سے باری تعالیٰ کی شان میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ تو اگرچہ یہ جواب دیا گیا ہے، لیکن اس جواب دینے کے باوجود سرے سے یہ مذہب اور یہ شک جو ہے تو باطل ہے، اسی بنیاد پر جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ خامسہ، درس ملا حسن۔ تو گفتگو چل رہی تھی کہ اس 5ویں آخری والی جو شک ہے اس میں 5 مذاہب جو ہے تو متحقق ہوتے ہیں، تو اس میں سے پہلا مذہب جو ہے افلاطون کا ہے، تو آخری شک یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا جو علم ہے وہ امر منفصل ہو، تو اس آخری شک میں 5 مذاہب متحقق ہوتے ہیں۔ پہلا مذہب افلاطون کا ہے۔ افلاطون کا مذہب یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا جو علم بالممکنات ہے وہ ایسی صورتیں ہیں جو فی نفس ہی قائم ہیں اور مادے سے مجرد ہیں، یعنی باری تعالیٰ کے ساتھ قائم نہیں ہیں بلکہ ان کا اپنا قیام فی نفس ہی ہے، اور وہ صورتیں مجرد عن المادہ ہیں۔ اور یہ مذہب باوجود اس کے کہ باطل ہے اپنی گزشتہ تقریر کی وجہ سے، کیونکہ امر منفصل ماننے کی صورت میں اضطرار فاحش لازم آ جائے گا، استکمال بالغیر لازم آ جائے گا، ساتھ ہی اس کے اس وجہ سے بھی باطل ہے کہ بعض صورتیں آراز ہیں، یعنی صورتوں میں سے بعض جواہر اور بعض آراز ہیں، تو جواہر کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ قائم بے نفس ہی ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر آراز کے بارے میں یہ کہنا قائم بے نفس ہی، کیونکہ عرض کہتے ہی اسے جو جس کا وجود جو ہے تو غیر پر موقوف ہو، جو اپنے محل میں جو ہے تو پایا جائے، تو لازم آ جائے گا کہ پھر آراز کا علم اللہ رب العزت کو نہ ہو۔ تو کہتے ہیں بعض صورتیں جو آراز ہیں، اور آراز کیا ہیں؟
وہی طبیعت النعتیہ، وہ طبیعت نعتیہ ہے مراد، وہی جو ہے کہ جس کا پایا جانا جو ہے تو محل کے پائے جانے پر موقوف ہو، ان کا فی نفس ہی قیام جو ہے تو جائز نہیں ہے۔ مگر ملا حسن فرماتے ہیں کہ اس خرابی سے بچنے کا ایک راستہ ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ باری تعالیٰ کا ظلم ہے وہ ایسی صورتیں جو قائم بنفس ہی ہوں، اور رہا آپ کا یہ اعتراض کہ پھر آراز کا باری تعالیٰ کے علم سے خارج ہونا لازم آ جائے گا، تو اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ مراد جو ہے افلاطون کے قائم بنفس ہی سے یہ ہے کہ وہ اپنے عالم کے ساتھ قائم نہیں ہیں، یعنی یہ صورتیں جو ہیں یہ فی نفس ہی تو قائم ہیں، اور جہاں پر افلاطون نے یہ کہا کہ یہ فی نفس ہی قائم ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب جو ہے یہ کسی اور کے محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کی مراد یہ کہ اپنے عالم کے ساتھ جو ہے تو قائم نہیں، یعنی باری تعالیٰ کے ساتھ قائم نہیں ہے۔ ہاں اب فی نفس ہی قائم ہے، اور اس میں جو آراز کی صورتیں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے محل کے ساتھ قائم ہیں، تو اس وقت یہ ممکن ہو جائے گا کہ آراز کی صورتیں جیسے سواد اور بیاض مثال کے طور پہ تو یہ اپنے محل کے ساتھ تو قائم ہوں، جیسے اجسام کے ساتھ قائم ہوں مثال کے طور پہ، مگر باری تعالیٰ کے ساتھ قائم نہ ہوں۔ اس طریقے سے اس بات کو بنایا جا سکتا ہے۔ پھر اگر آپ اعتراض کریں کہ سواد کا علم بغیر جسم کے تو ممکن ہے کہ سواد کا پایا جانا ایک الگ چیز ہے، سواد کا نفس الامر میں تحقق الگ چیز ہے، اور سواد کا علم جو ہے تو ایک الگ چیز ہے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ سواد کا علم بغیر جسم کے ممکن ہے، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ شاید یہ باری تعالیٰ کے علم میں ممکن نہ ہو کسی ایسے امر کی وجہ سے جس کو باری تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، کہ یہ ہمارے اور آپ کے یعنی ممکنات کے علم میں تو ہے کہ سواد کے علم بغیر جسم کے ممکن ہے، مگر جو ہے باری تعالیٰ کے علم میں کسی ایسے امر کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو کہ جس کو وہی جانتا ہو۔ جس طریقے سے سواد کا وجود خارج ہو جائے تو بغیر جسم کے ممکن نہیں ہے، ایک ایسے امر کی وجہ سے جس کو ممکن بھی جانتا ہے۔ تو یہ پہلا مذہب ہوا۔ دوسرا مذہب اکثر مشائیہ کا قول ہے۔ اکثر مشائیہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی موجودات ممکنات موجودہ کا وجود ہے دہر میں، جس کو واقع سے تعبیر کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں عالم دہر میں موجود ہیں بغیر تقدم و تاخر کے، یعنی وہ تمام چیزیں جو ممکن ہیں وہ سب کی سب عالم دہر۔ عالم دہر کا مطلب اس عالم کے علاوہ ایک عالم فرض کر لیجئے، اس عالم دہر میں تمام چیزوں کی تمام چیزیں جو ہے تو موجود ہیں، جس کو واقع سے تعبیر کرتے ہیں بغیر تقدم و تاخر کے۔ بغیر تقدم و تاخر کی قید اس وجہ سے لگا رہے ہیں تاکہ تسلسل مستحیل لازم نہ آ جائے۔ تو ممکنات موجودہ جو دہر میں ہیں، اور یہ دہر باری تعالیٰ کے پاس جو ہے تو حاضر ہے، وہی باری تعالیٰ کا جو ہے تو علم ہے، تو اس میں یہ خرابی لازم آ جائے گی کہ اب یہ علم بالممتنعات اور ممکنات معدومہ جو ازلاً و ابداً ہیں ان کو مشتمل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے کہہ دیا کہ ممکنات موجودہ صرف، لہذا اب جو ممتنعات ہیں ان کا علم لازم آ جائے گا کہ باری تعالیٰ کا علم کو نہ ہو، یا وہ ممکنات ممکن تو ہے لیکن وہ معدوم ازلاً و ابداً، کیوں؟ اس لیے کہ عالم دہر میں ان کا بالکل کوئی وجود نہیں ہے۔ مگر یہ ہے کہ تقسیم کے طور پہ کہا جائے بئی طور کہ باری تعالیٰ کا بعض علم جو ہے یہ وجود دہری سے متعلق ہے، اور بعض علم جو ہے تو دوسرے کسی طریقے سے متعلق ہے، تو علم میں توزیع و تقسیم جو ہے تو لازم آ جائے گی۔ تو اس میں جو خرابی ہے وہ خرابی لازم آ جائے گی، کیونکہ اب یہ باری تعالیٰ کی صفت ہے، تو صفت کا حال کے انقسام سے محل کا انقسام لازم آ جائے گا، تو باری تعالیٰ کا منقسم ہونا لازم آ جائے گا، تو اس میں بڑی خرابی لازم آ جائے گی۔ نیز یہ مذہب جو ہے تو باطل ہے، ساتھ اس کے کہ جو ہم گفتگو کر چکے ہیں جیسا کہ گزرا مائیت دہریہ کے بطلان پر، کہ اس پر جو ہے تو براہین تسلسل کو جاری کیا جائے مائیت دہریہ کے اوپر، کیونکہ ایسے امور غیر متناہیہ کا بالفعل پایا جانا جیسا کہ فلاسفہ کے نزدیک یہ ثابت ہے، چاہے وہ ماضی میں ہو یا مستقبل میں ہو، یہ سب کے سب دہر میں موجود ہے، جس کو آپ واقع سے تعبیر کر رہے ہیں بالفعل۔ اور آپ نے یہ قید لگا دی بقید تقدم و تاخر کی، تو اس قید کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بہرحال اس میں ترتیب پائی جائے گی۔ کہتے رہا ترتیب کا وجود، تو جیسا کہ ہم نے جو ہے تو انضمام کی شکل میں بھی ذکر کیا، اس لیے کہ معدات جس میں دہر میں ترتیب طبیعی ہوگی تو بہرحال وہ متصلات اگر ہیں جیسا کہ حرکت ہے اور زمانہ ہے جو غیر متناہی ہے، تو اس میں اتصال ہی کافی ہے ترتیب کے لیے، اور کسی دوسری ترتیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہ گیا جیسا کہ خط ہے، سطح ہے وغیرہ وغیرہ، اور مائیت دہریہ کے بطلان کے لیے اور بھی دوسری بہت ساری دلیلیں ہیں جس کو یہاں ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر اگر مائیت دہر میں جو ہے تو تمام ممکنات موجودہ کا جو ہے تو علم مانا جائے، تو پھر اب اس کے بعد میں باری تعالیٰ کا جو علم ہے اور دہر میں جو موجود ہے ان دونوں کے لیے ایک سلسلہ فرض کیا جائے دونوں کے لیے، اور اس طریقے سے برہان تسلسل جیسے انضمامات میں ذکر کی گئی اسی طور پر یہاں پر بھی ذکر کیا جائے۔ تیسرا مذہب بعض مشائیہ کا قول، یہ اکثر مشائیہ کا تو بعض مشائیہ یہ کہتے ہیں کہ تمام چیزوں کی صورتیں عقل اول کے میں موجود ہیں، اور عقل اول تمام صورتوں کے ساتھ باری تعالیٰ کے پاس جو ہے تو موجود ہے، تو عقل اول تمام صورتوں کے ساتھ یہ حقیقتاً باری تعالیٰ کا علم ہے۔ اس پر ملا حسن یہ کہتے ہیں اس پر وہ خرابی تو لازم آئے گی ہی جو گزری ہے، ساتھ یہ بھی خرابی لازم آ جائے گی کہ باری تعالیٰ کا علم بالممکنات عقل اول کے علم کے بعد ہو، یعنی پہلے عقل اول کو ہو، اس لیے کہ تمام صورتیں جو عقل اول میں ہیں اس کے بعد جو ہے تو
عقل اول کے بعد باری تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم ہو، جیسا کہ جو ہے تو تم دیکھ رہے ہو، تو ایک وقت میں باری تعالیٰ کا معاذ اللہ جاہل ہونا لازم آ جائے گا۔ چوتھا مذہب معتزلہ کا قول ہے۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ معدومات ممکنہ یہ واقع عالم واقع میں جو ہے تو ثابت ہیں اور اس میں موجود نہیں ہیں، یعنی معدومات ممکنہ جو ہیں، جو بھی چیزیں ممکن ہیں مگر معدوم ہیں، تو وہ عالم واقع میں ثابت ہیں، موجود نہیں ہیں، اور یہی باری تعالیٰ کا علم ہے۔ اس پر بھی ملا حسن کہتے ہیں اس پر تو سابقہ خرابی لازم آئے گی، اور وہ بالکل ظاہر ہے۔ پھر یہ کہ ثبوت اور وجود دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ثابت ہے مگر موجود نہیں ہے، تو ثبوت اور وجود دونوں کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے، ثابت اور ہونا اور موجود ہونا دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ تو اگر اس سے کوئی دوسرا معنی مراد لیا جائے تو اس سے مقصد کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جو معنی مراد لے رہے ہیں اسی معنی کے اعتبار سے یہاں پر تقریر ہوگی۔ پانچواں مذہب جو ہے تو صاحب اشراق کا ہے۔ صاحب اشراق کون ہے؟ وہ جو اشراق نوری کے ذریعے سے چیزوں کو جان لیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا تمام چیزوں کا جو علم ہے یہ اشراق نوری کے ذریعے ہے، اجمالی طور پر، اور تمام چیزیں جو ہے تو باری تعالیٰ کو اسی اشراق کے ذریعے سے معلوم ہے۔ اور اس مذہب کے نقل کرنے میں ملا حسن فرماتے ہیں کہ بہت ساری عجیب و غریب باتیں یہ ذکر کرتے ہیں، جس سے کانوں کو وہ باتیں تو اچھی لگتی ہیں مگر ذہنوں کو وہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، اور اگر آپ ان کے مذہب میں غور و فکر کریں گے ان کے الفاظ میں تو الگ سے کوئی دوسرا مذہب ظاہر نہیں ہوتا ہے مذکورہ مذاہب کے علاوہ، یعنی مذکورہ مذاہب ہی میں کہیں نہ کہیں جو ہے یا تو افلاطون کے مذہب کی طرف وہ چلا جاتا ہے، یا اکثر مشائخ کے مذہب کی طرف، یا بعض مشائخ کے مذہب کی طرف، اس کے علاوہ کوئی نظام مذہب یہاں پر ذکر نہیں ہوتا ہے۔ اور چوتھا احتمال جو ہے یعنی یہ کہ باری تعالیٰ کا امر جو علم جو ہے تو امر انتزاعی ہو، تو اس میں متکلمین کا مذہب جو ہے تو متحقق ہوتا ہے۔ متکلمین جو اس بات کے قائل ہیں کہ باری تعالیٰ کا علم جو ہے یہ صفت بسیطہ ہے، صفت بسیط ہے اور ذو اضافت ہے، یعنی ایک بیچ میں واسطہ ہے، تو ہر چیز کے کشف کا دار و مدار ممکنات میں سے ہر ایک کے لیے ایک اضافت خاصہ ہے، اور وہی معنی انتزاعی، یعنی ہر ایک کے لیے خاص قسم کی اضافت ہے۔ اور اس پر جو گزرا اعتراض وہ تو ہوگا ہی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے تو اس پر اگر آپ تعمق اور دقیق نظر کریں گے تو اس کے اوپر بہت سارے وہ بھی اعتراض وارد ہوں گے جو شک انضمامی پر وارد ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے گزر چکا ہے کہ امر انتزاعی انتزاع کے بعد جو ہے تو منظم ہو جاتا ہے، تو وہ سارے اعتراضات اس پر بھی ہوں گے جیسا کہ ہم نے بعض حواشی میں ذکر کیا ہے۔ اور تیسرا احتمال رہا شک انضمام والا، تو اس میں بھی ارسطو اور شیخین یعنی وہ شیخین یعنی ابو علی اور ابو نصر فارابی جو ہے، ابو علی سینا اور ابو نصر فارابی کا مذہب متحقق ہوتا ہے، جو اس بات کے قائل ہے کہ باری تعالیٰ کا علم صورتوں کے ارتسام کے ذریعے سے جیسا کہ ممکنات کا علم ہے، اور اس پر بھی جو ہے تو وہ سارے اعتراضات وارد ہوں گے جو کہ گزر چکے ہیں۔ اور رہ گئی دوسری شک، تو اس میں کوئی مذہب جو ہے تو متحقق نہیں ہوتا، یعنی اس میں کوئی مذہب نہیں پایا جاتا ہے جز والے میں۔ باقی بچ گئی پہلی شک، یعنی باری تعالیٰ کا علم اس کی ذات کا عین ہے، تو یہ کسی قسم کے اعتراضات اور تمام قسم کی تنقیدات وغیرہ سے محفوظ ہے۔ اور اس پہلی شک میں کہ باری تعالیٰ کا علم اس کی ذات کا عین ہے، تین مذاہب جو ہے تو متحقق ہوتے ہیں۔ اب ان تین مذاہب کو انشاءاللہ العزیز تفصیلی طور پر بیان کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔